وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ومن دونہما جنتان اور ان دونوں کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے۔ ہم سورہ رحمان کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اس آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کی جو سزا ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے، اور ان پر آگ کے شعلے اور آگ کا دھواں یا سیسا یا پگھلا ہوا تانبا جو ہے ان کے اوپر ڈالا جائے گا والعیاذ باللہ، اور ان کو آگ کا عذاب بھی ملے گا، اور گرم پانی ابلتا ہوا پانی اس کا عذاب بھی ہوگا والعیاذ باللہ۔ اب آخری رکوع میں نیک لوگوں کا اور ان کا جو آخرت میں مقام ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ نیک لوگوں کی اللہ نے دو قسمیں فرمائی ہیں اس آخری رکوع میں، اور ان کا مقام بھی پھر دو طرح کا بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 61 تک نیک لوگوں کی پہلی قسم اور ان کا جو اللہ کے ہاں بہترین مقام ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 62 سے لے کر آخر تک نیک لوگوں کی دوسری قسم کا ذکر ہے۔ تو نیک لوگوں کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک لوگ جن کو مقرب لوگ کہا جاتا ہے یا سبقت لے جانے والے لوگ کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کو اصحاب الیمین، عام اہل ایمان، عام مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جنتی ہیں، لیکن چونکہ جو مقرب ہیں
جو سبقت لے جانے والے ہیں ہر چیز میں، وہ چونکہ اللہ کے لیے زیادہ قربانی دیتے ہیں اور ہر چیز میں وہ سبقت لے جانے والے پیش ہوتے ہیں، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے جو مقام تیار کر رکھا ہے آخرت میں، وہ مقام بھی ان کے لیے عام جنتیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ان 2 باغوں سے مراد 2 سونے کے باغ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 2 سونے کے باغ ہیں جنت میں اور 2 چاندی کے باغ ہیں۔ جو سونے کے باغ ہیں ان میں ہر چیز سونے کی ہے، اس کے پیالے اور ہر چیز اس کی جو ہے سونے کی ہے، اور جو چاندی کے باغ ہیں اس میں ہر چیز چاندی کی ہے۔ تو جن 2 باغوں کا ذکر پیچھے آیا، اس رکوع کے شروع میں آیا، آیت نمبر 46 سے شروع ہو رہا ہے تذکرہ اہل جنت کا، تو واللہ عالم وہاں 2 بہترین باغ مراد ہیں، سونے والے باغ جو زیادہ اعلیٰ ہیں۔ اور اب یہاں سے آیت نمبر 62 سے ہم آج شروع کر رہے ہیں، تو یہاں سے اگلے 2 باغوں کا ذکر ہے اور گویا کہ عام جنتیوں کا ذکر ہے، جن کا مقام پہلے والے جنتیوں سے کچھ فروتر ہے۔ دونوں جنتی ہیں، دونوں قسم کے لوگ، لیکن ان کا مقام پہلے لوگوں کے مقام سے کچھ کم ہے۔ جنت میں درجات ہیں۔ تو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں۔ جن 2 باغوں کا پیچھے ذکر ہوا ان 2 باغوں کے علاوہ بھی باغ ہیں۔ دون، ہما کا مطلب تو ہے ان دونوں، اور دون کا مطلب علاوہ۔ دون کا مطلب علاوہ بھی ہوتا ہے اور دون کا مطلب کمتر بھی ہوتا ہے۔ دون کے اندر دونوں معنی ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے معنی کیا ہے کہ ان 2 باغوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، اور بعض مفسرین نے معنی کیا ہے ان 2 باغوں سے کچھ کمتر بھی 2 باغ ہیں۔ دون کے دونوں معنی، جیسے دونہم ہم کہتے ہیں ان کے علاوہ، تو دون کا مطلب علاوہ بھی ہوتا ہے، پہلے لوگوں کے علاوہ، پہلے باغوں کے علاوہ، اور دون کا مطلب کچھ کمتر، کچھ فروتر بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اب جن 2 باغوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ پہلے 2 باغوں کے علاوہ ہیں اور پہلے 2 باغوں سے کچھ کمتر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیے کہ یہ 2 چاندی والے باغ ہیں، اور یہ اب گویا کہ اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو عام اہل ایمان ہیں، یہاں سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ جن کا پیچھے ذکر ہوا 2 باغوں کا سونے والے، ان کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں یعنی چاندی والے، ان میں ہر چیز چاندی کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دونوں باغ گہرے سبز سیاہی مائل ہیں۔ مدھامتان تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں گہرے سبز ہیں، اتنے گہرے سبز ہیں کہ سیاہی کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ تو گہرے سبز کیوں ہیں؟ وہ گھنے ہونے کی وجہ سے، سرسبز و شاداب ہونے کی وجہ سے۔ وہ باغ بھی یہ جو باغ ہیں یہ خوبصورتی میں کم نہیں ہیں، یہ بھی بہت سرسبز ہیں، ان کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سبزی، ہریالی، پھل، نعمتیں ان کے اندر بھی بہت ہیں۔ تو مدھامتان کا مطلب دونوں گھنے گہرے سبز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ اب یہ جو اگلے 2 باغ ہیں ان دونوں میں عینانی 2 چشمے ہیں، نضاختان جو ابل رہے ہیں۔ نضخ نون ضاد اور خا، اس کا مطلب ہوتا ہے ابلنا۔ تو یہ جو
دوسرے قسم کے 2 باغ ہیں، ان میں بھی 2 چشمے ہیں۔ جس طرح پہلے قسم کے 2 باغوں میں 2 چشمے تھے، وہ پہلے قسم کے باغوں میں بھی ہے، ہاں جی، تسنیم اور سلسبیل۔ اس دوسری جنت میں بھی، دوسری جو 2 جنتیں ہیں، ان میں بھی 2 باغ ہیں۔ اب پہلی جو جنت ہے، پہلے 2 باغ ہیں، ان میں جو 2 چشموں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ تجریان کا لفظ ہے۔ وہاں ہم نے پڑھا آیت نمبر 50 دیکھیں، فیہما عینان تجریان، پیچھے ہم نے تجریان پڑھا تھا۔ تو وہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے چشموں کے لیے لفظ جریون استعمال کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 2 باغوں میں بھی 2 چشمے ہیں، ان 2 چشموں کے لیے نضخن، نضخہ، نضاختان، نون ضاد خا استعمال ہوا ہے۔ تو جریون کا مطلب زیادہ تیزی سے چلنا، زیادہ روانی کے ساتھ چلنا، اور زیادہ جوش مار کر، اور نضاختان اس میں اتنی تیزی نہیں ہے جتنی تجریان میں ہے۔ تو گویا کہ فیہما عینان تجریان کا ہم معنی کریں گے کہ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہیں جو بڑی شدت کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے آیت نمبر 66 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم معنی کریں گے فیہما عینان نضاختان، کہ ان دونوں باغوں میں، یہ جو کچھ کمتر باغ ہیں، ان میں بھی 2 چشمے ہیں، یہ دونوں ابل رہے ہیں۔ یہاں ابلنے کا معنی کریں گے، ابلنا شدت کے ساتھ چلنے سے کمتر ہوتا ہے۔ ان میں پانی کی روانی، شدت وہ نہیں ہے جو پہلے میں ہے۔ پہلے میں لفظ تجریان ہے اور دوسرے میں نضاختان ہے، تو اس کا معنی کریں گے ابل رہے ہیں، اور پہلے کا معنی کریں گے وہ شدت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں، یہ دونوں باغ ہیں، ان دونوں باغوں میں فاکہۃ پھل ہیں، ونخل اور کھجوریں ہیں، ورمان اور انار ہیں۔ تو ان باغوں میں بھی کثرت سے پھل موجود ہیں، اور پھل عمومی پہلے پھلوں کا ذکر ہوا ہے، پھر ان پھلوں میں سے 2 پھلوں کا خاص طور پہ ذکر ہوا ہے، کھجور اور انار کا۔ تو یہ کھجور اور انار، عرب لوگ ان کو جانتے تھے، عرب لوگوں کے ہاں کھجور انگور زیادہ ہوتے ہیں، انار سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں۔ تو پہلے عمومی پھلوں کا ذکر کیا تاکہ عمومی پھل آ جائیں سب، اور پھر خاص پھلوں کا ذکر کیا، کھجور کا اور انار کا۔ تو پہلے جب پھلوں کا عام ذکر کیا تو اس میں وہ پھل بھی آ جائیں گے جو عرب علاقوں میں نہیں ہوتے، دوسرے علاقوں میں ہوتے ہیں جن کو عربوں نے نہیں دیکھا۔ تو پہلے چونکہ فیہما فاکہۃ پھلوں کا ذکر ہے، ان پھلوں میں سارے پھل آ جائیں گے، وہ مالٹا ہو، وہ آم ہو، انگور ہو، دیگر تربوز، خربوزہ اور دیگر جو مختلف انواع قسم کے اللہ نے سینکڑوں ہزاروں قسم کے لذیذ پھل پیدا کیے ہیں۔ تو جنت میں یہ نہیں کہ صرف کھجور اور انار 2 درخت ہوں، 2 پھل ہوں گے، ان 2 کا خاص ذکر کیا الگ، اور عمومی طور پہ پھلوں کا ذکر کیا ہے، بہت سارے اور پھل بھی، سارے پھل ہوں گے جو دنیا میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب پچھلے 2 باغوں میں جو سونے کے باغ ہیں، جب ان میں پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں آپ دیکھیے ان میں ذکر کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو پہلے یہاں آیت نمبر 68 میں پہلے عمومی طور پہ پھلوں کا ذکر ہے، کوئی بھی پھل، اور پھر خاص طور پہ کھجور انگور کا ذکر ہے، کھجور اور انار کا۔ لیکن پہلی جو باغ ہیں ان میں ہے کہ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی یا زیادہ قسمیں ہوں گی۔ ہاں جی، وہاں اللہ نے کوئی خاص پھل نہیں بیان فرمایا کہ کھجور یا انگور یا انار، وہاں ہر پھل کا ذکر کیا ہے۔ تو جو پہلے قسم کے جو 2 باغ ہیں جو زیادہ عالی شان ہیں، جو اللہ نے مقربین اور سابقون جو سبقت دے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر پھل کی 2 یا زیادہ قسمیں ہوں گی۔ ہر پھل ایک ذائقے کا نہیں ہوگا، وہ کئی ذائقوں کا ہوگا، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے زیادہ ممتاز، زیادہ لذت امیز ہوگا۔ یہاں انداز وہ نہیں ہے جو
پہلے میں انداز جو ہے وہ بہت زیادہ ابھارنے والا ہے اور بہت زیادہ نعمت والا ہے. ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. یہاں انداز اس جیسا نہیں ہے بہرحال، لیکن یہاں بھی ہے کہ پھل ہوں گے عمومی، اور کھجور اور انار بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں یعنی ان باغوں میں خیرات حسان، نیک بیویاں ہوں گی، نیک عورتیں ہوں گی. حسان جو بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی حسین ہوں گی. خیرات خیر سے ہے، اچھی، بہت اچھی، جن میں بہت زیادہ خیر ہوگی. تو یہاں خیر سے مراد صفات ہیں، اور حسان سے مراد ظاہری خوبصورتی مراد ہے، حسین، بہت خوبصورت. تو وہ جو جنت کی عورتیں ہیں وہ صرف شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت نہیں ہیں، بلکہ وہ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصیرت بھی ہیں. خیرات سے خوبصورتی کا پتہ لگا کہ وہ اخلاق اور کردار میں اعلیٰ ترین مقام کی ہوں گی، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا اور یہاں بھی کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا فیہن قاصرات الطرف، کہ ان جنتوں میں اپنی نظروں کو جھکانے والی، اپنی نظروں کو چھوٹا کرنے والی، پست کرنے والی، یعنی جو شرم و حیا کی وجہ سے ان کی نظریں صرف اپنے خامتوں تک ہی محدود رہتی ہیں، مزید کی ان کو کوئی تمنا نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف وہ نظریں لمبی کریں. شرم و حیا اور دیگر جو اخلاق اور کردار کے اعلیٰ ترین اوصاف ہیں، تو یہ عورتیں ان تمام اوصاف کی حامل ہوں گی. تو گویا کہ باطنی خوبصورتی اور ظاہری خوبصورتی دونوں ان میں بدرجہ اتم پائی جائیں گی. تو خیرات سے مراد خوبصورت ہر لحاظ سے، اچھی ترین صفات والی، اور حسان سے مراد خوبصورت، ظاہری بھی باطنی بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو مقصورات جو چھپی ہوئی ہوں گی، جو بند ہوں گی، فی الخیام خیموں میں. مقصورات قصر سے ہے، اور قصر ہم نے پیچھے بھی پڑھا فیہن قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو بند کرنے والی، اپنی نظروں کو روکنے والی. اب اسی سے یہاں مقصورات ہے کہ وہ حوریں ہوں گی جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہے کہ فیہن خیرات حسان، بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت. تو یہ کون ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت؟ یہ وہ حوریں ہیں جو اللہ نے اہل جنت کے لیے رکھی ہیں. تو یہ حوریں ہوں گی اور یہ مقصورات رکی ہوئی ہوں گی. یہ نہیں کہ ان کو کوئی قید کیا گیا ہوگا، جس طرح بند کر دیا جاتا ہے کسی پنجرے میں، کسی قید خانے میں. وہ خود جو ہیں وہ اپنے خیموں میں رکی ہوں گی، ان کو باہر جانے کی، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خیموں کے اندر ہی رہیں گی. جب دنیا جہاں کی ہر نعمت ان خیموں کے اندر موجود ہے، تو ان کو ان کے شوہروں کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے باہر جانا ہوگا تو باہر بھی جا سکے گا، اوروں سے ملنا ہوگا، دنیاوی ساتھیوں سے، تو اوروں سے ملنے کی بھی صورت ہوگی. بہرحال تو حوریں جو رکی ہوئی ہوں گی فی الخیام خیموں میں. اب جنت میں خیمے ہوں گے، ان خیموں میں جنتی لوگ اپنی خوبصورت بیویوں حوروں کے ساتھ رہیں گے. جنت کے خیمے بھی جنت کے خیمے ہیں، اعلیٰ ترین چیز کے بنے ہوئے ہوں گے اور خوبصورت ترین ہوں گے، اور اس میں ہر قسم کی نعمت ہوگی، ہر قسم کی آسائش آرائش ہوگی. تو خیمے ہوں گے ہر جنتی کے. اور وہ خیمے سے مراد یہ دنیا کے خیموں کی طرح چھوٹے چھوٹے خیمے، یہ اس طرح نہیں، وہ لمبے چوڑے محلوں جتنے بڑے بڑے خوبصورت عالی شان قسم کے خیمے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں ان خیموں کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان فی الجنت خیمۃ، جنت میں بے شک جنت میں خیمہ ہوگا، من لؤلؤۃ، موتیوں کا. یہ کپڑے کا، چمڑوں کا نہیں ہوگا، یہ موتیوں کا بنا ہوا خیمہ ہوگا. مجوفۃ، مجوفہ جوف سے ہے، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، اس سے مراد ہے مجوفہ
یعنی جس کا پیٹ بہت بڑا ہوگا، یعنی جس کا وایا بہت بڑا ہوگا، بہت لمبا چوڑا، محلوں جتنا، اور تو بے شک جنت میں موتیوں کا بنے ہوئے خیمہ ہوگا اور بہت کھلا اور بہت بڑا ہوگا۔ عرضها 60 میلا، جس کی چوڑائی ہی چوڑائی، لمبائی کا اللہ کو پتہ ہے، اس کی چوڑائی ہی چوڑائی 60 میل ہوگی، 60 میل یعنی تقریباً 100 کلومیٹر، 100 کلومیٹر صرف اس کی چوڑائی ہوگی، لمبائی اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ بہت لمبے چوڑے خیمے ہیں، بہت عالی شان۔ فی کل زاویۃ منہا، اس خیمے کے ہر کونے میں، زاویہ کہتے ہیں کونے کو، اس خیمے کے ہر کونے میں اہلن، گھر والے ہوں گے، اہل جنت کے، جنتی لوگوں کے گھر والے، ان کی بیویاں ہوں گی، ما یرون الآخرین، جو دوسروں کو نہیں دیکھیں گے۔ ہر کونے میں گھر والے ہوں گے، جنتی شخص کی بیویاں ہوں گی، تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا۔ یطوف علیہم المؤمنون، مومن لوگ چکر لگائیں گے اس خیمے کے اندر، کبھی اس کونے میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ تو یہ جنت کا خیمہ کوئی دنیا کے خیمے کی طرح نہیں ہے، یہ عالی شان محلات ہیں، عالی شان بڑے بڑے پیلس ہیں، بڑے بڑے محل ہیں۔ وجنتان من فضۃ، یہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہ حدیث کا اگلا حصہ۔ اور جنت میں دو باغ ہوں گے، من فضۃ، چاندی کے، آنیتہما وما فیہا، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ وجنتان من کذا، اور 2 باغ ہوں گے، من کذا، اس طرح، وہ دوسری حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے۔ آنیتہما وما فیہا، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربہم، اور نہیں ہوگا لوگوں کے درمیان اور اس درمیان کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں، الا رداء الکبر علی وجہہ فی جنت عدن، مگر وہ اللہ رب العالمین کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی، صرف وہ ایک چادر آڑ ہوگی اور کوئی آڑ نہیں ہوگی اہل جنت اور اللہ رب العالمین کے درمیان، اللہ رب العالمین کو دیکھنے، اللہ رب العالمین کے خوبصورت ترین چہرے کے درمیان۔ اہل جنت اپنے رب کو جنت میں دیکھیں گے مختلف اوقات میں، ہر وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے، مختلف اوقات میں دیکھیں گے، جمعے کے دن، یا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دیدار کم کروائیں گے، کسی کو زیادہ کروائیں گے، ان کے اعمال کے مطابق، ان کے درجات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اور اللہ کو دیکھنے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی، جب اللہ چاہیں گے ہٹا دیں گے اور اہل جنت اللہ کو دیکھ لیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی، یہ سب سے بڑا مقام ہوگا جنت کا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح ترین حدیث میں خیمے کا ذکر ہے، تو جنت کے خیموں کی یہ کیفیت ہوگی۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو رکی ہوئی ہیں فی الخیام، خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اے انسان و جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا انہیں، ان حوروں کو، انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ گویا کہ پتہ لگا کہ جنت میں انسانوں کے لیے بھی حوریں ہوں گی اور جنوں کے لیے بھی حوریں ہوں گی۔ جو انسانوں کے لیے حوریں ہوں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا، بالکل کنواری ہوں گی، اور جو جنوں کے لیے حوریں ہوں گی ان کو کسی جن نے پہلے نہیں چھوا ہوگا، وہ بھی بالکل کنواری ہوں گی۔ گویا کہ جنت کی نعمتیں وہ انسان اور جن دونوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح جہنم کے عذاب والعیاذ باللہ وہ بھی انسان اور جن دونوں کے لیے ہیں۔ یہی 2 مخلوقات مکلف ہیں، انہی 2 مخلوقات کو ثقلین کہتے ہیں، اور سورہ رحمان میں انہی 2 مخلوقات کا شروع سے ذکر آ رہا ہے۔ تو نہ چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اے انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، کون؟ اہل جنت۔
وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے علی رفرف خضر، قالینوں پر، خضر جو سبز رنگ کے ہیں، رفرف قالین، خضر سبز رنگ کے، تو اہل جنت کے سبز رنگ کے قالین ہوں گے۔ سبز رنگ کا ذکر آتا ہے اہل جنت کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں، ان کے قالینوں کے بارے میں۔ خضرن یہ اخضر کی، خضراء کی جمع ہے، خضرن تو سبز رنگ کے، یہ جنت کے قالین ہیں جن پر اہل جنتی بیٹھیں گے، بڑے عالی شان قسم کے قالین ہوں گے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ جنتیوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ کپڑے بھی سبز رنگ کے ہوں گے، وہ جو ریشم کے کپڑے ہوں گے اہل جنت کے، ابھی ذہن میں نہیں ہے، اگر ذکر ہے حدیث میں تو ٹھیک ہے، ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ سورہ دہر آیت نمبر 21 اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کا ذکر فرماتے ہوئے، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، کہ اہل جنت کے اوپر، ان کے جسموں کے اوپر، ثیاب سندس باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے، خضر جو سبز ہوں گے، و استبرق اور موٹے ریشم کے بھی۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو۔ تو اہل جنت کے جو کپڑے ہیں وہ باریک ریشم کے بھی ہوں گے، موٹے ریشم کے بھی ہوں گے، اور یہ سبز رنگ کے ہوں گے۔ تو اہل جنت کے کپڑے بھی سبز رنگ کے، اور اہل جنت کے کو جن قالینوں پر وہ بیٹھے ہوں گے وہ قالین بھی سبز رنگ کے ہوں گے۔ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے علی رفرف خضر، سبز قالینوں پر، وعبقری حسان، جو عبقری قسم کے ہیں، حسان بہت خوبصورت، وہ قالین انتہائی نفیس، تصور نہیں ہو سکتا ان قالینوں کی نفاست کا اور ان کی خوبصورتی کا۔ کسی چیز کی خوبصورتی کا تصور نہ ہو سکے تو اس چیز کو عبقری کہتے ہیں۔ عبقری کا لفظ اگر ہم نے کہنا ہے ایک شخص ہے جو پہلوان ہے اور وہ اپنی طاقت میں، اپنی پہلوانی میں، اپنی جوان مردی میں اپنی مثال آپ ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کتنا عبقری ہے، کتنا عبقری اور کتنا طاقتور ہے۔ ایک شخص ذہانت میں، عقل مندی میں بہت بلند مقام کا ہو تو ہم کہیں گے فلاں شخص کتنا عبقری ہے ذہانت میں۔ تو یہ عبقری کا لفظ جو ہے یہ ہر چیز میں اعلیٰ ترین جو صورت ہوتی ہے، ایک ایسی صورت جس کا عام حالت میں تصور نہیں ہو سکتا، تو ایسی چیز کو عبقری کہتے ہیں عربی زبان میں۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، حضرت عمر کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈول سے پانی پلا رہے ہیں۔ تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ڈول سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت الناس مجتمعین فی صعید، میں نے لوگوں کو دیکھا لوگ اکٹھے تھے کسی میدان میں، فقام ابو بکر فنزع ذنوبا او ذنوبین، میں نے ابوبکر کو، حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے کنویں سے، کافی لوگ اکٹھے تھے میدان میں، حضرت ابوبکر صدیق نے ڈول نکالے ایک یا دو، وفی بعض نزعہ ضعف، ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور اور لمبے چوڑے جسم کے نہیں تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے تو پہاڑ کی طرح ان کا ایمان تھا۔ ایمان میں تو وہ سب صحابہ کرام، نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے ایمان اور تقویٰ میں، لیکن جسمانی طور پر وہ حضرت عمر کی طرح، دیگر قوی صحابہ کی طرح بہت لمبے چوڑے، بہت طاقتور نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگ میدان میں جمع تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے ڈول میں پانی نکالا کنویں سے، ایک ڈول میں یا دو ڈول میں، وفی بعض نزعہ ضعف، ان کے کنویں سے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی جسمانی جو کیفیت ہے، ان کا جسم نحیف تھا، یا جو ان کی خلافت کی مدت ہے کم ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی خلافت کے اندر کوئی کمزوری تھی، یہ مراد نہیں ہے۔ ان کی خلافت تو بڑی عالی شان قسم کی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اللہ نے جو کام حضرت ابوبکر سے لیا ہے وہ کام اللہ نے اوروں سے اس طرح کا مشکل کام نہیں لیا۔ خلافت میں جتنے فتنے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہوئے،
اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو توفیق دی کہ انہوں نے ان فتنوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ تقریباً تمام صحابہ کرام بعض معاملات میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کر سکیں گے، لشکر اسامہ کو بھیجنا تھا۔ اب سب صحابہ کرام سیدنا عمر سمیت وہ کہنے لگے حالات صحیح نہیں ہیں، اس وقت بھیجنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو صدیق کہنے لگے کہ ہم اس لشکر کو روک کیسے سکتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو نکلنے کا حکم دے دیا تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا نکلنے کا، لشکر کو نکلتے ہوئے 1-1.5 دن لگ جاتا ہے، وہ لشکر نکلنے کو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی، وہ لشکر آپ کی بیماری کی شدت کی وجہ سے رک گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے اندر اپنے رب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اپنے رب سے جا ملے اعلیٰ علیین میں، تو وہ لشکر رک گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ اب خلیفہ بننے کے بعد پہلا جو انہوں نے کام کیا، پہلا جو حکم جاری کیا، وہ حکم یہ جاری کیا کہ اس لشکر کو روانہ ہونا چاہیے۔ اب وہاں سے مرتدین اور وہاں سے زکوٰۃ کے مانعین، کئی لوگ کہنے لگے ہماری تو جو بھی باتیں تھیں، جو بھی معاہدہ تھا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے بیعت کی، ہمارا سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو ہمارا معاملہ بھی ختم۔ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے منکر ہو گئے، تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا، بہت بڑی آزمائش پیدا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس فتنے سے تو ہم نمٹیں گے، اس لشکر کو ہم بھیجیں گے، اس لشکر کو نہیں روکیں گے۔ سب صحابہ کرام مخالف ہو گئے۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ مجھے اکیلا جانا پڑا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اکیلا نکل جاؤں گا لشکر کے طور پہ۔ تو بہرحال اصرار کر کے بزور حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو بھیجا، اور پھر دیگر فتنے جو ہیں ان فتنوں کا سد باب کیا اللہ کے حکم سے۔ اور ایک محاورہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، ایک ضرب المثل لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ فتنۃ لا ابا بکر لہا، کہ اب تو ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ اب کوئی ابو بکر نہیں ہے جو ان فتنوں کا مقابلہ کرے۔ اللہ نے ایسا کام لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں کمزوری نہیں تھی، یا تو اس سے ان کی خلافت کی کم مدت کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے، 2 سال کے قریب ان کی خلافت۔ واللہ یغفر لہ، اللہ ان کو معاف کرے۔ ثم اخذها عمر، پھر عمر نے لے لیا اس ڈول کو۔ فاستحالت بیدہ غربا، وہ ڈول ان کے ہاتھ میں عجیب شکل اختیار کر گیا۔ فلم ارى عبقریا فی الناس یفری فریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی ایسا عبقری شخص نہیں دیکھا عمر جیسا لوگوں میں، یفری فریہ، جو حضرت عمر جیسا کام کرے، جو حضرت عمر کی طرح ڈول نکالے، میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ حضرت عمر نے عجیب طریقے سے ڈول نکالے، بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ۔ تو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا لفظ عبقری کے بارے میں، تو یہاں حضرت عمر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عبقری استعمال کیا، کہ جس طرح حضرت عمر نے ڈول نکالے، جس جوان مردی اور جس طاقت اور جس قوت کے ساتھ، ایسا عبقری میں نے نہیں دیکھا کبھی جو اس طرح ڈول نکالے۔ تو لفظ عبقری یہ کسی بھی صفت کی اعلیٰ ترین صورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہاں حضرت عمر کی طاقت اور یہ چیزیں مراد ہیں، ان کی لمبا چوڑا ہونا اور ان کی قوت، جسمانی قوت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قالینوں کی خوبصورتی کے لیے لفظ عبقری استعمال کیا۔ لوگ قالینوں پر، سبز قالینوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جو عبقری قسم کے، خوبصورتی میں عبقری ہوں گے قالین، حسان، بہت خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام۔ کون رب؟ جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے، عزت والا ہے، اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ بابرکت سے مراد جس کی عظمت کے اندر دوام ہے، جس کی عظمت اور طاقت اور ہر چیز کے اندر دوام ہے۔ کہتے ہیں کہ تبارک، برکت کا لفظ دوام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کی برکت جو ہے یہ دائمی ہے۔ تو یہ بابرکت ہونا یہ اللہ کے نام کی صفت ہے۔ جب اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بابرکت ہوگی، صرف اللہ کا نام ہی اتنا بابرکت ہے۔
وہ رب جو جلال والا اور اکرام والا ہے۔ تو یہ صورت مبارکہ جو ہم نے پڑھی سورہ رحمان، بڑی عظیم الشان جلیل القدر صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی قدرتیں، توحید کے دلائل، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا انسانوں اور جنوں میں سے، اور ان کے برے مقام کا اور اللہ کے ہاں جو عذاب ہے ان کے لیے والعیاذ باللہ اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا تذکرہ فرمایا آخری رکوع میں 2 قسمیں بنا کر، اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے بہت اچھا مقام ہے، جو نعمتیں ہیں اللہ کے ہاں ابقری قسم کی، عالی شان قسم کی نعمتیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں تقریباً الا ماشاء اللہ ہر آیت کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ آیت آ رہی ہے، تقریباً ہر آیت کے بعد یہ آیت کریمہ فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ اس پوری صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اس صورت کی پوری مکمل آیتیں 78 ہیں، 78 کا اگر ہم آدھا کریں 78، تو 78 اگر ہم اس کا آدھا کریں تو 39 بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 39۔ تو اگر ہر آیت کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا تو گویا کہ 39 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا اور 39 باقی آیتیں ہوتی، لیکن ہر آیت کے بعد یہ نہیں ہے، بعض دفعہ 2 آیتوں کے بعد، بعض دفعہ کئی آیتوں کے بعد یہ لفظ ہے، یہ جملہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو 39 مرتبہ کی بجائے 31 مرتبہ اس پوری صورت میں یہ پوری آیت کے طور پر یہ آیا ہے۔ گویا کہ اس صورت کے 78 آیتوں میں سے 31 آیتیں ان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان موجود ہے۔ بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان لانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا تکرار کرتے ہیں، تو کسی چیز کا تکرار سے مراد اس چیز کی اللہ کے ہاں اہمیت ہوتی ہے، بلا وجہ اللہ تکرار نہیں کرتے کسی چیز کا۔ قرآن کریم بڑی حکمت والی اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی چیز بے فائدہ، بے مقصد نہیں ہے، تکرار محض نہیں ہے۔ کوئی چیز تکرار کے ساتھ ہے، ایک ہی لفظ، ایک ہی آیت، ایک ہی جملہ بار بار آ رہا ہے، اس کے اندر اتنی اہمیت ہے جو اس کو بار بار استعمال کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں توحید کا موضوع ہو، رسالت کا موضوع ہو، جنت جہنم کا موضوع ہو، تکرار کے ساتھ۔ بعض موضوعات تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائے۔ تو یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ تو تم اے انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اشارتاً، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ صرف نعمتوں کے بعد بیان نہیں ہوا، یہ صرف اہل جنت کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے جنتوں میں اس کے بعد بیان نہیں ہوا، یہ سزاؤں کے بعد بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ نے سزاؤں کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے آگ کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا تذکرہ فرمایا، گرم پانی کا تذکرہ فرمایا، آگ کے شعلوں کا، تانبے کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جہنمی لوگوں کو پیشانی سے پکڑ کر اور انہیں قدموں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ان تمام چیزوں کے تذکرے کے بعد ہر آیت کے بعد اللہ فرما رہے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو نعمتوں کے بعد تو سمجھ آتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اے انسان اور جن اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جو عذاب والی آیتیں ہیں ان کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان لانے کا مقصد کیا ہے میں بیان کر چکا ہوں، آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بتائیں۔ جی جزاکم اللہ۔ یعنی نعمتوں کے بعد تو فبأي آلاء ربكما تكذبان کی سمجھ آتی ہے، تو سزاؤں کے بیان کرنے کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ
سزاؤں کے بارے میں بتانا، اور یہ بتانا ہے تم یہ کام کرو گے تو اس کام کی اتنی کڑی سزا ہے، تو فلاں کام اتنا برا ہے، اللہ کو اتنا مبغوض ہے، اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اس کام کے اللہ کے ہاں یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ اس سزا کو واضح کر کے بیان فرما دیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جیسے کسی شخص کو بتا دیا جائے، ابھی آپ مجھے ویڈیو دکھا رہے تھے کہ سعودی عرب میں یا فلاں ملک میں کوئی شخص اگر وہ نشے والی چیز لے کے جائے گا، یا اگر وہ وہاں قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، تو اس کو سر عام موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر کسی کو بتا دیا جائے تو یہ بات اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑے فائدے کی ہے کہ ایک شخص کو خبردار کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا تاکہ وہ اس سے بچ جائے۔ تو بتا دینا کہ شرک کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر اللہ کے ہاں یہ کڑی ترین سزا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تاکہ ڈرنے والے ڈر جائیں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جائیں۔ تو سزاؤں کا تذکرہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ، اس آیت کریمہ میں جیسے میں نے ترجمے میں بار بار ترجمہ کیا، تو تم دونوں اے انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میں ضمناً ذکر بھی کرتا آیا ہوں۔ پتہ لگا کہ 2 مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ جن بھی 2 مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تمام مخلوقات میں سے، خواہ وہ عاقل ہیں خواہ وہ غیر عاقل ہیں، تمام مخلوقات میں سے 2 مخلوقات انسان اور جن، انہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، اور انہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے حکم کا لازمی پابند نہیں کیا، وہ بعض معاملات میں اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے انہیں اختیار دیا ہے۔ جب اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے تو گویا کہ اللہ نے انہیں مکلف بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے انہیں اختیار دیا، مکلف بنایا ہے، اگر وہ اپنے اختیار سے نیکی کریں گے تو ان کے لیے پھر اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں جنت کی صورت میں تیار کر رکھی ہیں، کیونکہ وہ جو نیکی کریں گے تو اپنے اختیار سے کریں گے۔ فرشتوں کی طرح وہ نیکی کرنے پر مجبور نہیں ہے جبلی طور پر۔ فرشتے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے، سارے اللہ کے نیک کام اللہ نے جو بتائے ہیں وہ کرتے ہیں، فرشتوں کو نیک کام کرنے پر جنت کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ فرشتے یہ باتیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ انسان اور جن اگر نیک کام کریں گے تو اپنے اختیار سے کریں گے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے آزمائش کے لیے، تو پھر جب وہ نیک کام کریں گے ان کے اندر گناہ کی بھی استعداد ہے، وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ گناہ نہیں کریں گے اللہ کے ڈر سے، نیک کام کریں گے، تو پھر اللہ نے ان کے لیے جنت بھی تیار کر رکھی ہے۔ تو جنت جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہے، اور اسی طرح جہنم بھی صرف انہی دونوں کے لیے ہے۔ کیونکہ جنت انہی دونوں کے لیے ہے تو جہنم بھی انہی دونوں کی، وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے لوگوں کو تقدیر بنا کر اس کا پابند نہیں بنا دیا۔ اللہ نے انسان اور جن کو اختیار دیا، جیسے میں نے بات کی آزمائش کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اچھا راستہ بتا دیا کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ان باتوں سے راضی ہوتے ہیں، ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا، چاہو تو اللہ کی نافرمانی کر لو وقتی طور پہ۔ اگر ایک بندہ اس اختیار کا غلط استعمال کرے، ناشکری کرے، کفر کرے، اللہ کو ناراض کرے، تو پھر اس کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جس طرح جنت صرف اور انسان اور جن کے لیے ہے، اسی طرح جہنم بھی صرف اور صرف انسان اور جن کے لیے ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہ جنت اور نہ جہنم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ سے یہ بھی پتہ لگا ہمیں کہ تو تم دونوں اے انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پتہ لگا کہ اللہ نے نعمتیں انسان پر کی ہیں، جنوں پر کی ہیں، دنیا میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ جب اللہ نے دنیا میں نعمتیں رکھی ہیں تو اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے نہیں رکھی لوگ ان نعمتوں کو ضائع کرتے رہیں۔ انسان کے سامنے مال آئے، انسان آگ میں ڈال دے، انسان کے سامنے سونا چاندی آئے، انسان ان کو پھینک دے اور انسان ان کو سمندر میں ڈال دے۔ اللہ نے نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تاکہ انسان اور جن ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ نعمتوں کا استعمال غلط چیز نہیں ہے، نعمتوں کا استعمال
غلط نہیں ہے. جیسے بعض لوگ باور کراتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اللہ نے جو زینت اور جو نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمارے استعمال کے لیے رکھی ہیں. جو بندہ ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے رکھی ہیں اور ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو بندہ ان چیزوں کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام کر لے, اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے. اللہ قرآن میں ناراض ہوتے ہوئے فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کہہ دیجئے کون ہے وہ بدبخت کہ اللہ نے جو چیزیں اپنے بندوں کے لیے نکالی اس نے اپنے اوپر حرام کر دی. کون ہے وہ شخص جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے؟ اللہ کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی کہ لوگ اللہ کی اس زینت کو استعمال کریں, اللہ کا وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے, اس پاکیزہ رزق کو حرام کرنے والا کون ہے؟ جی فلاں چیز ہم استعمال نہیں کریں گے, فلاں چیز ہم استعمال نہیں کریں گے. بعض اہل تصوف, بعض صوفی حضرات کہتے ہیں جی نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے رکھی ہے تو کرنا چاہیے, ہاں کچھ پابندیوں کے ساتھ. جہاں اللہ نے منع کیا, اسراف سے اللہ نے منع کیا, چیزوں کو ضائع کرنے سے اللہ نے منع کیا, حق ادا نہ کریں اللہ نے وہ منع کیا. جو نعمتیں استعمال کریں اس نعمت کو بیان بھی کریں, اس کا حق بھی ادا کریں, دوسروں کو بھی دیں, پھر نعمتیں استعمال کرنا جائز ہے, اسراف کے بغیر, تکبر کے بغیر. شرائط ہیں تو پتہ لگا نعمتوں کا استعمال غلط نہیں ہے, وہ ایک حدود کے اندر ہوگا. چوتھی چیز اور آخری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ کہ اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں, وہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, ہمیں وہاں تکبر نہیں کرنا, ہمیں وہاں اسراف نہیں کرنا, اللہ کی جو احکامات ہیں ان کا خیال کرنا ہے, اور ہمیں ان نعمتوں کے جواب میں شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. یہ جو ان آیتوں کا پیغام ہے 31 آیتوں کا, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یہ جھٹلانا یہ اصل میں ناشکری ہے, اور اس کا جواب جہنم ہے والیاذ باللہ. تو ناشکری میں کیا چیز آتی ہے؟ ناشکری میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر نہ کرنا, اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی باتیں نہ ماننا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, اللہ کا رزق استعمال کر کے اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, اللہ کا رزق استعمال کر کے دنیا کی ہر نعمت اللہ کی استعمال کر کے اللہ کی احکامات کو جھٹلایا جائے, اللہ نماز کا حکم دے انسان نماز نہ پڑھے. تو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی, اللہ کی وحی کو نہ ماننا, اللہ کے رسولوں کو نہ ماننا, اللہ نے بیان فرمایا قیامت اور ایمانیات کی باتیں ان کو نہ ماننا, یہ سب کی سب چیزیں ان نعمتوں کی ناشکری ہے. ناشکری صرف یہ نہیں آپ زبان سے شکر ادا نہ کریں, اللہ کی بات نہ مانیں یہ بھی ناشکری ہے. تو یہ ان آیتوں کا پیغام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.